أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے، جس اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا فرمایا اور وہی ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے. اور لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر، جن کو اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین اور رشد و ہدایت کا منبع و مصدر بنا کر بھیجا. جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ یہ دن جو اس وقت گزر رہے ہیں، یہ تمام دنوں کے سردار اور افضل ترین دن ہیں. یہ وہ دن ہیں جن دنوں کے اندر کیا ہوا کوئی بھی عمل اللہ رب العزت کو دیگر دنوں میں کیے ہوئے کسی بھی عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. ان دنوں کے اندر بہت سارے نیک اعمال اکٹھے ہو جاتے ہیں، جن کی وجہ سے ان دنوں کی فضیلت اور اہمیت باقی دنوں کی نسبت بڑھ جاتی ہے. حتیٰ کہ اہل علم فرماتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے کے دنوں سے بھی یہ دن زیادہ افضل ہیں. راتیں رمضان کے آخری عشرے کی افضل ہیں، لیکن دنوں میں سے ذی الحجہ کے یہ دن جو ہیں 10 دن عشرہ ذی الحجہ، یہ زیادہ افضل ہیں، اللہ کو زیادہ محبوب ہیں. ان دنوں میں 9 دن کے روزے رکھنا یا اسی طرح 9 ذی الحجہ کا روزہ، جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کے عوض انسان کے 2 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے، ایک پچھلا سال اور ایک اگلا سال. آج چونکہ جمعہ ہے اور آج 7 تاریخ ہے، کل 8 اور پرسوں 9، اتوار والے دن 9 ذی الحجہ جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے وہ بن رہا ہے. اور ویسے یہ 9 کے 9 روزے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. تو ان دنوں کے اندر انسان کو روزے، نماز، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن مجید، نوافل، صلہ رحمی، صدقہ و خیرات، ہر نیکی کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہر نیکی کے اندر بڑھ چڑھ کر ہمیں حصہ لینا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے اندر تو انسان بہت زیادہ رمضان کا اہتمام بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، دن کو رات کو تراویح، قیام، اعتکاف، لیکن ان دنوں کی فضیلت رمضان کے دنوں سے بھی زیادہ ہے. لیکن اس کے باوجود شاید ہمارے اندر اتنا علم نہیں ہے یا ہمیں زیادہ اہتمام کے بارے میں بتایا نہیں جاتا، تو ان دنوں کا وہ اہتمام ہمیں نظر نہیں آتا جو ان دنوں کا اہتمام کرنے کا حق ہے، اور جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. تو سارے کے سارے اعمال عمومی طور پر کوئی بھی نیکی جو ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہو سکتا ہے، وہ بڑے سے بڑا عمل بھی ہو سکتا ہے. ان دنوں کے اندر کثرت سے ہمیں کرنے چاہیے جتنی اللہ توفیق دے دے، اور اہتمام کے ساتھ فرض نمازوں کا اہتمام کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو سنتیں ہیں، خاص طور پر سنت مؤکدہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو یہ 12 سنتیں ایک دن میں ادا کرے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے اندر ایک محل تیار کر دیں گے. دنیا میں انسان کو بسا اوقات زندگی میں، وہ بھی ہر کسی کو نہیں، ایک ہی دفعہ گھر بنانے کا موقع ملتا ہے، اور اس سے زیادہ انسان بنا بھی نہیں سکتا ہے، اور وہ بھی شاید پوری زندگی کی بسا اوقات
جتنی جمع پونجی ہوتی ہے وہ اس کار پہ خرچ ہو جاتی ہے. لیکن اللہ رب العزت جو محل بنائیں گے وہ دنیا کے محلات سے، بڑے بڑے محلات سے افضل، اعلیٰ، شاندار، خوبصورت اور ہر اعتبار سے بہترین محل ہوتا ہے. تو کیوں نہ ہم اللہ رب العزت نے جو ہمیں مواقع دیے ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں اور صرف دنیا کے بارے میں ہی سوچنے کی بجائے آخرت کے بارے میں بھی سوچیں. اور وہ بھی ہم نے اپنے بارے میں ہی سوچنا ہے. جس بندے کو پتا ہو کہ اس جگہ پر میں نے 50-60 سال رہنا ہے اور اس جگہ پر میں نے ہمیشہ رہنا ہے، اور پھر وہ یہ بھول ہی جائے کہ ہمیشہ کی زندگی پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، اور یہ جو عارضی زندگی ہے ساری محنت اسی کے اوپر لگا دے، تو اس سے بڑا بے وقوف اور احمق انسان کوئی نہیں ہے. ایک مومن بندہ، مسلمان آدمی یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اگلی زندگی کوئی نہیں ہے، جب ہمارا 100% 100% اس بات پر یقین ہے کہ آخرت کی زندگی ہے، دائمی زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے. اللہ کے نبی اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں وعدے بتائے ہیں جنت کے بارے میں وہ سارے 100% سچے ہیں. تو پھر ہم غفلت کا شکار کیوں ہیں؟ پھر ہم اللہ کے دیے ہوئے ان مواقع سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا لیتے؟ پھر ہم احمقانہ فیصلے کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں اس آخرت کے گھر کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. تو بہرحال یہ وہ عظیم دن ہے جن کے اندر کیا ہوا کوئی بھی عمل، وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، بے شک آپ راستے سے کانٹا یا نقصان دہ چیز، مضر چیز کو اٹھا کر سائڈ پر کر دیں، یہ بھی نیکی ہے. اپنے مسلمان بھائی کو خندہ پیشانی سے مل لیں، یہ بھی نیکی ہے. کسی کو اچھا کام کہہ دیں، یہ بھی نیکی ہے. نیکیاں بے شمار ہیں، جتنی بھی نیکیوں کی انواع اور اقسام ہیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ ان دنوں کے اندر وہ کرنی چاہیے. تو میں ان دنوں کی فضیلت یا ان دنوں کے اندر جو اعمال ہیں ان کے بارے میں زیادہ آج گفتگو نہیں کروں گا، کیونکہ پچھلے جمعے کے اندر تفصیل سے اس کے اوپر بات ہو چکی ہے. اب چونکہ آگے قربانی قریب آ رہی ہے تو آج قربانی کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کے ساتھ زیادہ گفتگو کی جائے گی. قربانی جو ہے یہ تقرب یا قرابت یا قرب سے نکلا ہوا لفظ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی قرابت اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے انسان کچھ بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دے. یعنی اگر آپ اللہ کے لیے گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بھی ایک قربانی ہے. اگر آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مشقت برداشت کرتے ہوئے ٹھنڈی راتوں میں اٹھ کر اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مصلے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ بھی ایک قربانی ہے. یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے گناہوں کو چھوڑ دینا، نیک اعمال کو کرنا، یہ سب قربانی کی ہی اقسام ہیں. اور ان میں سے ایک قربانی یہ ہے کہ جو ہم معروف قربانی، جس کا نام ہم نے عید الاضحیٰ پہ قربانی رکھا ہوا ہے، یہ بھی ایک قربانی ہے. اور یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے. یہ ایک جذبے کا نام ہے، یہ ایک ولولے کا نام ہے، یہ ایک عزم کا نام ہے. اور اگر وہ جذبہ، وہ ولولہ، وہ عزم آپ کے اندر موجود نہیں ہے تو ایک کیا آپ 100 بھی جانور ذبح کر لیں، وہ آپ کی قربانی مقبول نہیں ہے. وہ جذبہ کیا ہے؟ وہ عزم کیا ہے؟ وہ جذبہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے میرا تن من دھن سب کچھ قربان، اللہ کی رضا کے لیے میرا مال قربان، میری جان قربان، میری اولاد قربان، میری خواہشات قربان، میری جسم کی ہر چیز اور میرے جسم کا ہر عضو جو ہے وہ اللہ کی رضا کے اوپر قربان. اور یہ قربانی دراصل سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کہ اس جذبے کو زندہ کرنے کے لیے آج ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ جب انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اپنا وہ بیٹا جو ان کو اللہ نے بڑھاپے میں دیا تھا، اللہ کی رضا پر اس کو قربان کر دیا. تو قربانی کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ ہم سے ہماری جان مانگیں گے ہم جان قربان کر دیں گے، ہماری اولاد مانگیں گے ہم اولاد قربان کر دیں گے، ہمارا مال مانگیں گے ہم مال قربان کر دیں گے. قربانی صرف جانور خرید لینا، اس کو ذبح کر لینا، اس کا گوشت کھا لینا، اس کا نام قربانی نہیں ہے. قربانی اس جذبے کا نام ہے جو آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اور پھر اس قربانی کی یاد
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کو تازہ کر رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے اللہ کے لیے پیش کی تھی. اور قربانی کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ اخلاص ہے. صرف قربانی ہی نہیں، ہر عمل کے اندر اخلاص ضروری ہے. کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل اخلاص کے ساتھ کیا جائے. انما الاعمال بالنیات. آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ کس جذبے سے وہ کام کر رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں یا صرف ایک رسم پوری کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا لوگوں کو دکھلانے کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین. لوگوں کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کریں، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے. کوئی دکھلاوا، شہرت، ریاکاری اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے. آپ جانور چھوٹا کر لیں، زیادہ مہنگا نہ کریں. جب آپ جانور خریدنے کے لیے جائیں کئی بار پہلے سوچیں، راستے میں بھی سوچیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جا رہا ہوں یا میرے دل میں کچھ اور جذبات بھڑک رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ بات آئے جی میرے ہمسائے نے 1.5 لاکھ کا بکرا خریدا ہے، میں تو 3 لاکھ کا لے کے آؤں گا. میرے ہمسائے نے 5 لاکھ کا بیل خریدا ہے، میں تو 10-15 لاکھ کا لے کر آؤں گا. میرے فلاں رشتہ دار نے، میرے بھائی نے، میرے چاچو خالو ماموں کسی نے فلاں نے ایسا جانور خریدا ہے، میں تو اس سے بڑھ کر جانور لے کر آؤں گا. ہم کیا ان سے کم ہیں؟ اگر وہ اتنے کا خرید سکتے ہیں تو ہم بھی خرید لیتے ہیں. یہ جذبات آپ خود بھی لا سکتے ہیں اور شیطان بھی آپ کے دل میں لا سکتا ہے. ہو سکتا ہے آپ ایسا نہ سوچنا چاہتے ہوں اور شیطان لے آئے، لیکن جب یہ جذبہ آ گیا، دکھلاوا آ گیا، ریاکاری آ گئی تو آپ کا مہنگے سے مہنگا جانور بھی بیکار ہے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ آپ جانور خریدیں اور ان شرائط کو پورا کریں جو شریعت نے بتائی ہیں. اچھے سے اچھا خریدیں، لیکن وہ جو ہوتا ہے نا ایک مثالی جانور جو پوری منڈی کے اندر ایک سب سے بڑا بیل، سب سے مہنگا، وہ کبھی نہ خریدیں. وہ اگر آپ ریاکاری نہیں بھی کریں گے تو اپنے آپ ہی ریاکاری ہو جائے گی. کیمرے والے جو ہیں وہ آپ کی تصویریں لینا شروع کر دیں گے، آپ میڈیا کے اوپر آ جائیں گے، جی فلاں بندے نے 15 لاکھ کا بیل خرید لیا. اور بھائی 15 لاکھ کا جو بیل ہے کیا اس کے گوشت کے اندر کوئی سلاجید شامل ہوتی ہے؟ یا وہ گوشت ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے؟ بلکہ جو جانور زیادہ موٹے تازے ہوتے ہیں ان کا گوشت کھانے کے قابل نہیں ہوتا ہے، چربی ساری چڑھی ہوتی ہے ان کے اوپر. آپ نے 15 لاکھ کا ایک بیل خریدنا ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ مناسب، ٹھیک ہے آپ بالکل کمزور نہ خریدیں، اچھے جانور خرید لیں، 4 5 6 خرید لیں، ان کو ذبح کریں، کچھ آپ کھائیں اور باقی فقراء اور مساکین کے اندر آپ تقسیم کر دیں. صدقے کا اجر، قربانیاں بھی زیادہ، ایک اپنی طرف سے کر لیں، ایک اپنے گھر والوں کی طرف سے کر لیں، بچوں کی طرف سے کر لیں اور لوگوں کی طرف سے کر لیں. لیکن یہ جو ہے نا سب سے اعلیٰ، سب سے مہنگا، میں سمجھتا ہوں یہ تصور ہی ہمارا غلط ہے. اس میں ریاکاری کا شائبہ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بندہ ہی ایسا ریاکار ہوگا، لیکن اس میں شائبہ موجود ہے. اپنے دل کے اندر ہی بندے کے بات آ جاتی ہے کہ دیکھیں جی میں نے تو ماشاءاللہ سب سے مہنگا جانور خریدا ہے. اور پھر ہم اس وقت تک شاید اپنی قربانی کو جائز نہیں سمجھتے ہیں جب تک ہم اپنے جانور کی تصویریں بنا کر ٹک ٹاک کے اوپر، فیس بک کے اوپر نہ دے دیں اور قیمت نہ لوگوں کو بتا دیں کہ ہم نے اتنے کا خریدا ہے، ہم اتنا مہنگا جانور لے کے آئے ہیں، یہ وہ جانور ہے جو گھی کھاتا تھا، یہ وہ جانور ہے جس کی فلاں خوراک تھی. تو بھائی جانور وہ اچھا ہے جو نارمل ہو، درمیانہ ہو. اگر آپ کے پاس توفیق ہے، اللہ نے استطاعت دی ہے تو زیادہ جانور خرید لیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ، اخلاص ہی اللہ کو چاہیے کہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں. قرآن مجید میں اللہ نے یہی کہا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے. تو انسان کا ہر عمل اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے، اس کے اندر کسی دوسرے کو آپ شامل نہ کریں، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شامل نہ کریں. اور پھر اللہ رب العزت ہمارے گوشت یا خون کا محتاج نہیں ہے. اللہ کو تقویٰ چاہیے، اخلاص چاہیے، جذبہ چاہیے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ منکم. اللہ کو نہ تمہارا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ تو تمہارے اس تقوی کو دیکھتے ہیں جو تمہارے دل کے اندر ہے کہ آپ کس جذبے سے یہ قربانی کر رہے ہیں، کس نیت سے یہ قربانی کر رہے ہیں.
تو سب سے پہلے کسی بھی جانور کو خریدنے کے لیے، قربانی کے لیے آپ کو اخلاص کی ضرورت ہے، اور یہ اگر آپ جانور خرید کر لا چکے ہیں اور کوئی ایسی چیز آپ کے ذہن میں آئی تھی تو اللہ سے توبہ کر لیں، توبہ کریں، اور جانور کو ذبح کرتے وقت بھی ان چیزوں کو ذہن سے نکال لیں۔ اس وقت خالصتاً اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی آپ کے پیش نظر ہونی چاہیے، اور کوئی چیز آپ کے پیش نظر نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر آپ نے جب جانور خریدنا ہے تو قربانی کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا قربانی کرنا واجب ہے یا سنت ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ علماء کے دو گروہ ہیں، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ قربانی کرنا واجب ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، قربانی کرنا سنت ہے۔ ذاتی طور پر میری رائے یہ ہے کہ قربانی کرنا سنت ہے، یہ واجب اور فرض نہیں ہے۔ اگر یہ فرض عین ہوتی تو پھر کسی کو بھی معافی نہیں تھی، پھر ہر کسی کو کرنا پڑتی۔ لیکن صحابہ کرام کا عمل، جس طرح کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک روایت موجود ہے بہقی شریف کے اندر کہ انہوں نے 1 سال قربانی نہیں کی، اور اس لیے نہیں کی تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ قربانی کرنا فرض اور واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ ہاں البتہ صاحب استطاعت کے بارے میں وعید ضرور بیان کی گئی ہے کہ ایک بندہ طاقت بھی رکھتا ہے، صاحب حیثیت بھی ہے، پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو یہ حدیث اس کو وہ محمول کرتے ہیں مستحب کے اوپر کہ استحباب ہے، مستحب ہے، اور ایسے سخت الفاظ اس شخص کے بارے میں ہیں جو صاحب حیثیت ہے۔ صاحب حیثیت ہو کر ایک بندہ قربانی نہیں کرتا تو بھئی عیدگاہ میں کیا لینے آیا ہے؟ وہ نہ آئے۔ جب اس کے پاس اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے تو اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث ترمذی کے اندر موجود ہے اور امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ انی لأدع الاضحى وانی لموسر مخافۃ ان یری جیرانی انہ حتم علی، کہ میں بسا اوقات قربانی اس لیے چھوڑ دیتا ہوں کہیں میرے ہمسائے یہ نہ سمجھ لیں کہ قربانی کرنا واجب اور فرض ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو اپنی ایک رائے جو ہے وہ بتا رہا ہوں، اور دونوں طرف ہی دلائل موجود ہیں، اور صاحب حیثیت انسان کو چاہیے کہ وہ قربانی ضرور کرے۔ اب قربانی جب آپ نے لینے کے لیے جانا ہے تو قربانی کا جانور خریدتے وقت آپ نے چند چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے۔ بہت سارے بھائی خرید کر لا چکے ہوں گے، اگر وہ لے آئے ہیں تو وہ اب دیکھ لیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے دوندہ جانور خریدنا ہے۔ لا تذبحوا الا مسنۃ، اللہ کے نبی نے فرمایا نہ ذبح کرو مگر دوندہ۔ تو یہ جو عربی گرامر جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب نفی کے بعد استثناء آ جائے تو کلام کے اندر حصر پیدا ہو جاتا ہے۔ لا تذبحوا الا مسنۃ، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف دوندہ ہی کرو، صرف دوندہ ہی کرو۔ ہاں آگے جا کر کچھ گنجائش دے دی، الا ان یعثر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضأن، ہاں اگر تمہارے اوپر دوندہ مشکل ہو جائے۔ کیسے مشکل ہو جائے؟ دوندہ مل نہ رہا ہو۔ ایک ہی حدیث ہے نا، پہلے فرمایا کہ صرف دوندہ کرو، ہاں اگر دوندہ مشکل ہو جائے، وہ مل نہ رہا ہو یا آپ کے پاس دوندہ خریدنے کی طاقت نہ ہو، تو پھر آپ بھیڑ کی نسل سے کھیرا جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن کب؟ جب مشقت ہو، مل نہ رہا ہو، آپ کے پاس صلاحیت نہیں ہے یا ویسے دستیاب نہیں ہے، دونوں شکلوں میں، یہ دونوں ہی مشقت کی صورتیں ہو سکتی ہیں، تنگی کی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو ترجیح کس کو ہے؟ دوندے کو۔ اب ہمارے ہاں عام طور پہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کی ترجیح دوندہ نہیں ہوتا، ترجیح ہی کھیرا ہوتا ہے۔ یہ نہیں پتہ ہے کہ دوندہ افضل ہے، اور وہ دوندہ خرید بھی سکتے ہیں، بازار میں موجود بھی ہے، لیکن وہ کہیں گے جی ہم نے تو کھیرا ہی لینا ہے، کھیرا خریدیں گے، اور جو بیچنے والے ہیں وہ بھی سارے مفتی بنے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پکا کھیرا لگ جاتا ہے۔ اب وہ اس کو کھیرا بھی نہیں کہیں گے، ساتھ پکے کا لفظ بھی لگا دیا۔ اب عربی میں تو پکے کا لفظ کوئی نہیں ہے۔ ویسے بھی عربی میں جزع اس جانور کو کہتے ہیں جو دوندہ تو نہ ہوا ہو لیکن اس کی عمر 1 سال ہو چکی ہو۔ اب ہمارے ہاں 6 مہینے کا کھیرا بھی بیچ رہے ہوتے ہیں، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ اصل حکم وہی ہے، یہ صرف اجازت ہے۔ ایک ہوتی ہے عزیمت، ایک ہوتی ہے رخصت۔ وہ عزیمت ہے کہ آپ صرف دوندہ کریں، اور یہ رخصت ہے کہ ہاں اگر دوندہ مشکل ہو رہا ہے تو پھر آپ کو صرف، وہ بھی صرف بھیڑ کی نسل سے، یعنی اونٹ، گائے
یا بکری کی نسل سے آپ دوندے سے کم نہیں کر سکتے، وہ صرف بھیڑ کی نسل سے، جس کو آپ چھترا کہہ سکتے ہیں، بھیڑ کہہ سکتے ہیں، اس نسل سے صرف آپ کھیرا کر سکتے ہیں، وہ مشقت کی بنیاد پر، رخصت کی بنیاد پر۔ تو ایک تو آپ نے جانور کو جب لینے جانا ہے تو اس چیز کا لحاظ رکھنا ہے، اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جانور لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، اس کو باقاعدہ آپ چلا کر چیک کریں، لنگڑا تو نہیں رہا۔ پھر اسی طرح بہنگا نہیں ہونا چاہیے، اس کی آنکھوں میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، اس کی آنکھوں کو چیک کریں۔ پھر اسی طرح بیمار نہیں ہونا چاہیے، اب بیمار جانور نظر آ جاتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے۔ اور پھر اسی طرح کان کٹا ہوا نہ ہو، اس کا کان نہ کٹا ہوا ہو، پھر اس کا سینگ نہ کٹا ہوا ہو۔ ایک جانور کے سینگ آئے ہی نہیں ہیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایک کے سینگ آئے اور اس کو توڑ دیا گیا ہے یا اس کا سینگ کاٹ دیا گیا ہے تو وہ پھر قربانی کے لیے قابل اور اہل نہیں رہتا۔ ایک اور سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے، بعض بھائیوں نے مجھ سے پوچھا بھی کہ کیا یہ جو جانور کو خصی کرتے ہیں کیا یہ عیب ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ جانور کو خصی کرنا تقاضا نہیں ہے، یعنی شریعت یہ نہیں کہتی کہ خصی جانور ہی آپ ذبح کریں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خصی کرنا یہ جانور کے ساتھ ظلم ہے۔ ہاں یہ جائز ضرور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضحیٰ بکبشین املحین موجوعین، یہ الفاظ حدیث کے اندر موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح کیے جو دھاری دار تھے، یعنی اس طرح کا ان کا کلر تھا، اور دونوں ہی خصی شدہ تھے۔ تو خصی کرنا تقاضا نہیں ہے، لیکن خصی شدہ جانور کرنا عیب بھی نہیں ہے، خصی شدہ جانور کرنا یہ عیب نہیں ہے۔ اگر جانور آپ خصی ذبح کرتے ہیں تو وہ انشاءاللہ آپ کا جانور لگ جائے گا، اس میں کوئی عیب والی بات اس کو نہیں شمار کیا جائے گا۔ پھر اسی طرح یہ جانور کون کون سے کرنے ہیں، ہمارے ہاں بہت سارے مسائل ہیں، لیکن مسائل میں انسان کو ہمیشہ احتیاط کا پہلو اختیار کرنا چاہیے۔ جن چیزوں میں شبہ ہو چھوڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما امور متشابہات، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، درمیان میں کچھ مشتبہ امور ہیں، تو ان سے بہتر یہ ہے کہ ان مشتبہ امور سے بچ جائیں۔ اس کی مثال اللہ کے نبی نے ایسے ہی دی کہ جیسے ایک بکری جو ہے وہ کسی کی چراگاہ کے منڈیر پر چر رہی ہو، اب وہ چر تو ادھر رہی ہے لیکن چرتے چرتے وہ آگے بھی منہ مار لے گی، وہاں سے بھی لقمہ لے لے گی۔ تو جہاں بھی شبہ ہے وہاں آپ وہ کام کر لیں جس میں شبہ نہیں ہے۔ اب قربانی کے جانوروں میں گائے، اونٹ، بکری، بھیڑ، یہ 4 بہیمۃ الانعام، یہ نر ہو یا مادہ ہو۔ اور پھر آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ نر اور مادہ میں قربانی کے اجر میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ نر جانور کر دیں یا آپ مادہ جانور کر لیں، اللہ نے تو آپ کے جذبے کو دیکھنا ہے۔ ایک بندہ اگر اس کا جذبہ صحیح نہیں ہے، وہ 2.5 لاکھ کا بڑا بکرا ذبح کر دے اور دوسری سائڈ پر ایک مخلص غریب فقیر آدمی جو اللہ کے لیے قربانی کر رہا ہے وہ 20-25 ہزار کی بکری کر دے، تو ہو سکتا ہے اس کو اجر زیادہ مل جائے۔ اللہ نے آپ کا تقویٰ دیکھنا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ تو وہ بکرا جس کے اندر خلوص نہ ہو، اس سے وہ چھوٹا جانور یا بکری وہ بہتر ہے جس کے اندر خلوص ہو۔ تو یہ 4 جانور یہ ہیں جن کے بارے میں اتفاق ہے، یہ متفقون علیہ ہے۔ اس کے بعد بھینس کی قربانی میں اختلاف ہے اور دونوں طرح ہی دلائل موجود ہیں۔ جب اختلاف آ گیا، شبہ آ گیا اور ہم کرنا چاہتے ہیں اور اخراجات بھی تقریباً ایک جیسے ہیں، دوسری سائڈ پر کوئی شبہ ہی نہیں ہے، متفقون علیہ معاملہ ہے، تو ہمیں احتیاط کا پہلو اختیار کرنا چاہیے اور انہی 4 جانوروں میں سے کسی ایک جانور کی قربانی کرنی چاہیے، اور وہ جو مشتبہ امور ہے اس سے ہمیں بچ جانا چاہیے۔ اب جانور میں حصے کتنے ہوں؟ گائے کے اندر 7 حصے اور اونٹ کے اندر ایک روایت میں 7 کا بھی تذکرہ موجود ہے اور ایک روایت میں 10 کا بھی تذکرہ موجود ہے، یعنی آپ اس کے 7 حصے کر لیں یا آپ اس کے 10 حصے کر لیں، دونوں طرح ہی جائز ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح پھر قربانی کے حوالے سے ہی ایک اور مسئلہ ہے کہ کیا میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی ہے۔ میت کی طرف سے قربانی کرنے کے حوالے سے باقاعدہ کوئی حدیث یا نص موجود نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ میت کے لیے ویسے تو آپ صدقہ کر سکتے ہیں، مالی صدقہ جائز ہے، اور
اس طرح کر کے کہ آپ قربانی کر رہے ہیں اور اپنی قربانی کے اندر آپ طبعاً میت کے لیے نیت کر لیں کہ یا اللہ یہ جو میں قربانی کر رہا ہوں مجھے بھی اس کا اجر دے، میرے گھر والوں کو بھی دے، اور میت جو ہمارے فوت ہو چکے ہیں ان کو بھی دے دے. تو اس طرح کر کے تو نیت ہو سکتی ہے، لیکن میت کے لیے اسپیشل طور پر جانور ذبح کرنا اور قربانی کرنا یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے. باقی آپ بطور صدقے کے آپ جانور ذبح کر کے میت کی طرف سے گوشت تقسیم کر سکتے ہیں، اور وہ ضروری نہیں کہ وہ قربانی کے دن ہی آپ کریں، وہ آپ پورے سال کسی وقت بھی اللہ کے لیے کر سکتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور میت کی طرف سے نیت کر کے. پھر آج کل ہمارے ہاں ایک اور مسئلہ وہ خاص طور پہ قربانی کے دنوں میں ہی آ کر پیدا ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی قربانی کر کے اتنا زیادہ خون بہایا جاتا ہے تو کیوں نہ کسی غریب کی بچی کی شادی کر دی جائے، کسی مدرسے پہ لگا دیا جائے، مسجد پہ لگا دیا جائے. تو عزیز دوستو اچھی بات ہے، غریب کی بچیوں کی آپ شادی کریں، فقراء کا آپ خیال رکھیں، لیکن ہر عمل، ہر شاعرہ، اللہ کے جو شاعر ہیں ہر عمل کو کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک کو بالکل ختم کر کے دوسری طرف سارا رجحان کر دیا جائے. اور کسی کو نقدی دے دینا قربانی کے بدلے میں، وہ نقدی آپ کا صدقہ تو ہو جائے گا لیکن وہ نقدی جو ہے وہ آپ کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی. قربانی جو ہے جو آپ کریں گے قربانی وہ قربانی ہی ہونی چاہیے، ورنہ صدقہ تو عام ہو سکتا ہے لیکن وہ قربانی نہیں ہو سکتی. اور قربانی کا جانور جو ہے بسا اوقات یہ بھی مسئلہ بن جاتا ہے کہ آپ نے جانور تو خریدا لیکن راستے میں آ کر یا بعد میں اس کو کوئی زخم لگ گیا. جب خریدا تھا بالکل ٹھیک تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو اگر جانور خریدنے کے بعد، گھر میں لانے کے بعد، قربانی سے کچھ دیر پہلے یا کچھ دن پہلے اس کو کوئی زخم لگ گیا، اب اہل علم کہتے ہیں کہ چونکہ جب آپ نے خریدا تھا وہ بالکل صحیح تھا، اگر تو آپ کے پاس استطاعت ہے اور آپ کا دل مطمئن نہیں ہو رہا تو آپ چینج کر لیں، لیکن اگر استطاعت نہیں ہے تو آپ وہی جانور کریں، انشاءاللہ آپ کو پورا اجر ملے گا. کیونکہ جب آپ نے خریدا تو آپ نے پوری شرائط جو ہیں وہ مکمل کی تھیں، ساری شرطوں کو سامنے رکھا تھا. اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ اگر جانور آپ خرید کے لائے چوری ہو گیا، یا آج کل وہ تصویریں آ رہی ہیں ڈاکو جو ہیں وہ گن پوائنٹ پر بھی جانور آج کل خرید رہے ہیں، خرید کیا رہے ہیں، چھین رہے ہیں اور پھر انہوں نے ان کی قربانی کرنی ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ ایک بندہ گن پوائنٹ پہ جانور خرید کے لے گیا ہے، کیا اس کی قربانی ہوگی؟ حرام مال کی قربانی نہیں ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاکیزہ ہیں اور اللہ پاکیزہ مال ہی قبول کرتے ہیں، حرام کے مال سے قربانی نہیں ہوتی ہے. چوری کر لیا جانور، زبردستی چھین لیا، تو ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے. یہ لوگ اپنی آخرت بھول چکے ہیں. ایک غریب بیچارہ پتہ نہیں کتنی مشکل سے اس نے قربانی خریدی ہوتی ہے اور یہ غنڈے اور بدماش آتے ہیں اور اس سے قربانی کا جانور چھین کر لے جاتے ہیں. وہ چھن گیا یا گم ہو گیا، انشاءاللہ اس کو پوری قربانی کا اجر ملے گا. اور ہو سکتا ہے جو اس کو تکلیف پہنچی ہے، جو اذیت پہنچی ہے، اللہ اس کو کئی قربانیوں کا ثواب عطا کر دے. اللہ تو بڑے بے نیاز ہیں، اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں. اللہ اصل میں جذبے کو دیکھتے ہیں، نیت کو دیکھتے ہیں، اخلاص کو دیکھتے ہیں. یہ جو ظاہر ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں وہ بس چیزیں پوری کرنی ہوتی ہیں، لیکن اصل چیز وہ ہوتی ہے جو آپ کے دل کے اندر ہے. اگر ادھر کوئی کمی کوتاہی رہ بھی جائے، اللہ نے آپ کے اخلاص کو دیکھنا ہے، اللہ نے آپ کے اس جذبے کو دیکھنا ہے جس جذبے سے آپ قربانی کر رہے ہیں. اور کوشش کرنی چاہیے قربانی ہر بندہ خود کرے، اپنی قربانی خود کریں، کوئی دوسرا بھی کر سکتا ہے. تو قربانی عید کی نماز کے بعد ہوگی. اگر عید کی نماز سے پہلے ہو گئی تو پھر وہ گوشت کا جانور ہے، وہ قربانی نہیں ہے. عید کی نماز کے بعد قربانی ہوگی. پھر قربانی کرتے وقت آپ جانور کو قبلہ رخ لٹا دیں. کوشش کریں چھری اس کے سامنے نہ آئے، صرف اس وقت آئے جب آپ اس کو لٹا دیں اور یکدم چھری آئے اور اس کو آپ ذبح کر دیں. یعنی جانور کو اذیت نہیں دینی، تکلیف نہیں دینی. اور بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر یہ پڑھیں. اور آگے اگر آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں تو اردو میں کہہ لیں، اگر عربی میں کہہ سکتے ہیں اللہم تقبل منی، کہ اے اللہ یہ مجھ سے قبول کر لے، یا من فلان جس کی طرف سے بھی آپ کہنا چاہتے ہیں. اگر آپ کو عربی نہیں آتی ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنی زبان میں، پنجابی میں، اردو میں کہہ دیں یا اللہ یہ تیری راہ میں ہم پیش کر رہے ہیں، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اتنا ہی کافی ہے. تو اخلاص اور پھر ان شرائط کا پورا ہونا، اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا، دعا پڑھنا، اور اس کے بعد پھر جانور کا جو گوشت ہے وہ سارا فریج میں نہیں لگا دینا.
کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ عید سے پہلے پہلے فریج جو ہے ٹھیک کروا رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ فریزر ڈیپ فریزر بھی ٹھیک کروا رہے ہوتے ہیں جو پورا سال بند پڑے ہوتے ہیں۔ قربانی ہے، اللہ کے لیے ہے، اگرچہ جائز ہے کہ آپ سارا رکھ لیں، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ اس میں سے کچھ خود بھی کھائیں، رشتہ داروں کو بھی کھلائیں اور فقراء اور مساکین کو بھی دیں۔ فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، ان کو بھی دیں۔ اور پھر قربانی کی کھال بھی آپ اس کو بیچ کر اس کی قیمت خود نہیں استعمال کر سکتے، وہ بھی صدقہ ہوگی۔ صرف 2 صورتوں میں آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ اس کا مشکیزہ بنا لیں۔ آج کے دور میں کون مشکیزہ بناتا ہے؟ آج کل تو بڑے فینسی قسم کے جو ہیں برتن ہوتے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک برتن۔ مشکیزہ آج کل کون استعمال کرے گا؟ یا آپ اس کا مصلی بنا لیں، مصلی بھی آج کل کوئی نہیں بنائے گا۔ چمڑے کا سخت مصلی کون اس پہ نماز پڑھے گا؟ ہمیں تو فوم جیسا ایسے نرم و ملائم مصلی چاہیے ہوتا ہے، ہم ذرا نازک ہو گئے ہیں نا۔ تو ان 2 صورتوں میں استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کو آپ فروخت کر دیں، فروخت کرنے کے بعد اس کی قیمت بھی صدقہ کر دیں اللہ کی راہ میں۔ تو یہ چند ایک مسائل جو فوری میرے ذہن میں آ رہے تھے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ اور بھی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں جو ساری نہ تو یہاں بیان کی جا سکتی ہیں، وقت نہیں ہوتا، اور نہ ہی بیان کرنے والے کے ذہن میں کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ جو سائلین ہوتے ہیں ان کے ذہن میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ آپ بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں قربانی کہ اس نیک عمل میں اخلاص عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں وہی جذبہ عطا فرما دے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا تھا۔ اللہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی جس طرح کی بھی قربانیاں ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔